سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ کے فریم ورک کے مطابق خصوصی فنڈز مختص کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ باکو میں کلائمیٹ فائنانس گول میز کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کو 2030 تک ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے 6,800 ارب ڈالرز کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بیرونی قرضے ترقی پذیر ممالک کے لیے موت کے پھندے بن چکے ہیں۔ Developing countries will need an estimated $6.8 trillion by 2030, established over a decade ago at COP15, is now reported by the OECD to have reached only $160 billion. Despite this number remaining a tiny proportion of the defined need, a significant part of over this financing is disbursed in the form of loans, further enhancing the debt burden on developing nations and potentially pushing them towards mounting debt traps. I call it death trap. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسموگ کی صورتحال برقرار ہے۔ ملتان 613 پارٹیکولیٹ میٹر کے ساتھ ملک کا آلودہ ترین شہر ہے۔ لاہور 581 پارٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ دوسرے اور اسلام آباد 246 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ ہری پور 186 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے اور پشاور 183 پارٹیکولیٹ میٹر کے ساتھ ملک کا چوتھا آلودہ ترین شہر ہے، جبکہ دنیا کے بڑے شہروں کی فہرست میں لاہور بدستور پہلے نمبر پر ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ نے زور دیا ہے کہ اسموگ پر قابو پانے کے لیے طویل مدتی پالیسیاں بنائے جائیں، ایسے کام نہیں چلے گا۔ حکومت کو محض پالیسی پیپر سے آگے جانا ہوگا، وفاقی حکومت کو بھی آن بورڈ آنا پڑے گا۔ حکومت قانون بنائے کہ شادی کا صرف ایک فنکشن ہونا چاہیے۔ موجودہ حکومت نے سابق حکومتوں سے اچھے کام کیے مگر ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے سموگ کے تدارک کے لیے ایک ہی نوعیت کی مختلف درخواستوں پر سماعت کی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق اور سیکرٹری ٹرانسپورٹ احمد جاوید قاضی پیش ہوئے۔ عدالت نے ریمارکس دیے، سموگ پر قابو پانے کے لیے 10 برس کی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ حکومت نے ابھی تک کچھ نہیں کیا، روز اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر کا حصہ ماحولیاتی آلودگی میں 70 سے 80% ہے۔ سمگلڈ فیول استعمال ہو رہا ہے جو بہت غیر معیاری ہے۔ بیجنگ نے سموگ کی وجہ سے تمام صنعتیں شہر سے منتقل کر دی تھیں۔ سوچنا پڑے گا کہ لاہور میں موجود انڈسٹری کا کیا کرنا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے، پرائیویٹ کو تو چھوڑیں، حکومت کی سپیڈو بسیں بھی بہت دھواں چھوڑ رہی ہیں۔ اب جو سموگ آ گئی وہ تو جنوری تک رہے گی۔ لاہور میں بڑے تعمیراتی پروجیکٹ کو روکنا پڑے گا۔ یہ حکومت کے جاگنے کا وقت ہے، ہمیں اگلے سال کے لیے ابھی سے سوچنا پڑے گا۔ موجودہ حکومت نے سابق حکومتوں سے اچھے کام کیے مگر ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ اگر اسکول بسوں کا معاملہ حل کر دیں تو بہت آلودگی ختم ہو جائے گی۔ عدالت نے یہ ریمارکس بھی دیے، پوری دنیا میں دکانیں شام 5 بجے بند ہو جاتی ہیں لیکن یہاں رواج ہے کہ رات تک گھومتے رہیں۔ حکومت چاہے تو ون ڈش کے ساتھ یہ پابندی بھی عائد کر دے کہ شادیوں پر 3 کے بجائے صرف ایک فنکشن ہوگا۔ درخواست پر مزید سماعت 15 نومبر کو ہوگی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ملک کے دیگر شہروں میں اسموگ سے پریشان پاکستانیوں کو کراچی منتقل ہونے کا مشورہ دے دیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے انٹرنیٹ پر جاری بیان میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں شہروں میں آلودگی کی تفصیل بھی شیئر کر دی ہے، جس میں پنجاب کے بڑے شہروں میں AQI پوائنٹس کی تفصیلات موجود ہیں۔ ویلکم بیک۔ ڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے موقع پر حراست میں لیے جانے کے بعد تحریک انصاف رہنماؤں کو چھوڑ دیا گیا۔ پریس کانفرنس میں عمر ایوب نے کہا کہ اس اقدام کے احکامات شہباز شریف اور مریم نواز کی طرف سے آئے تھے۔ حکومت نے آج ایک بار پھر اپوزیشن رہنماؤں کو یرغمال بنایا۔ شبلی فراز نے کہا کہ نہ خان صاحب سے ملنے دیا گیا، نہ واپس جانے دیا گیا، بلکہ گھسیٹا گیا۔ یہ آرڈرز آئے تھے شہباز شریف کے ذریعے، وہ ذمہ دار۔ یہ آرڈرز آئے تھے مریم نواز کے ذریعے، وہ ذمہ دار۔ یہ آرڈرز آئے تھے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان کے ذریعے، وہ ذمہ دار۔ انہوں نے آج ایک بار پھر ہم سب کو حفظ بے جا میں رکھا، ہمیں انہوں نے ابڈکٹ اور یرغمال بنایا،
وہاں پہ ہم نے اس تھانے کا جو پانی بھی ہے وہ ہم نے نہیں پیا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے پنجاب پولیس کی وہ کمائی اس تھانے کی جو ہے وہ حرام کی ہوتی ہے۔ انہوں نے ہمیں نہ خان صاحب سے ملنے دیا اور نہ ہمیں جانے دیا، اور الٹا ہمیں گھسیٹا، ہمیں مین ہینڈل کیا، ہمارے گاڑیوں کو وہ کیا، لے گئے اندر لے گئے، جھنڈا پاکستان کا لگا ہوا۔ بڑا دکھ ہوا مجھے۔ گلگت بلتستان کے علاقے استور کے قریب باراتیوں کی گاڑی دریا میں گرنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 18 ہو گئی ہے۔ گلگت دریائے سندھ میں گاڑی گرنے سے جاں بحق 18 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ پولیس کے مطابق کوسٹر میں 25 افراد سوار تھے، صرف ایک خاتون کو زخمی حالت میں بچایا گیا۔ حادثے کے نتیجے میں دریا میں بہہ جانے والے 6 باراتیوں کی تلاش جاری ہے۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ اکتیس جنوری 2023 کو پولیس لائنز پشاور میں خودکش حملے کے صورتکار پولیس اہلکار کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار دہشت گرد محمد ولی خودکش بمبار کو پولیس لائنز پشاور لایا تھا۔ آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ گزشتہ روز گرفتار ہونے والے دہشت گرد پولیس اہلکار کا تعلق العدم فتنہ الخوارج کی ذیلی تنظیم جماعت الاحرار سے ہے۔ وہ چیز رہتی تھی جو مسنگ لنک تھا، وہ یہ تھا کہ جو کاری نامی لڑکا تھا جو سوسائڈ بامبر کے طور پہ پولیس کانسٹیبل کے روپ میں لائن میں آیا تھا اور جس نے یہ کارروائی کی تھی، اس کو فیسیلیٹیٹ کس نے کیا تھا۔ چند دن قبل ہم نے جمیل چوک رنگ روڈ پشاور کے قریب 2 خودکش 11 یعنی کل کے دن 2 خودکش جیکٹوں سمیت اس شخص کو گرفتار کیا۔ ظاہر ہے دوران انٹروگیشن اس کا اندازہ ہوا کہ یہ ہمارا پولیس کا ہی سپاہی ہے۔ فتنہ الخوارج کی ایک ذیلی تنظیم جماعت الاحرار کی کارروائی ہے۔ نام اس کا محمد ولی والباز میر خان ہے۔ یہ دلزاق روڈ پشاور کا رہائشی ہے اور 31/12/2019 کو یہ پولیس میں بھرتی ہوا تھا۔ 2021 میں جماعت الاحرار کا ایک شخص جنید نامی اس کی آئی ڈی تھی، اس پہ اس کا رابطہ ہوا، جس نے اس کی ذہن سازی کی۔ فروری 2021 میں یہ افغانستان گیا، یہاں سے اس نے چھٹی لے لی تھی۔ اس کی وہاں پہ صلاح الدین جو ہے ان کا جو کمانڈر ہے جماعت الاحرار کا، اس سے بھی ملاقات ہوئی۔ مکرم خراسانی سے بھی اس کی ملاقات ہوئی۔ اس نے باقاعدہ طور پہ وہاں پہ جماعت الاحرار میں شمولیت بھی اختیار کی۔ جب یہ واپس آ رہا تھا اس کو افغان فورسز نے گرفتار بھی کیا، لیکن پھر اسی جنید کے کہنے پہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور چھڑوا دیا گیا۔ 2023 کے اوائل میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کی ڈیوٹی پشاور پولیس لائن میں تھی۔ اس سارے کام کے اس کو 2 لاکھ روپے پاکستان کے دس ٹاسک which cost the lives of 100 بندے اس پہ شہید ہوئے۔ تو فی کس اس بدبخت شخص نے اپنے ہی بھائیوں کا سودا 2000 روپے۔ گرفتار پولیس اہلکار محمد ولی نے ویڈیو بیان میں بتایا ہے کہ جماعت الاحرار کے کمانڈر نے افغانستان میں کہا تھا کہ خالد خراسانی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بڑی کارروائی کرنی ہے۔ فروری 2021 میں ایک ہفتہ چھٹی لے کر میں افغانستان جلال آباد براستہ کوئٹہ چمن بارڈر کے چلا گیا اور وہاں پر میری ملاقات جنید سے ہوئی۔ جنید مجھے شونکڑے اور چکنور مرکز کنر لے کر گیا، جہاں پر میری ملاقات امیر صلاح الدین سے ہوئی اور بعد میں میری ملاقات امیر مکرم خراسانی سے ہوئی اور میرے جماعت الاحرار میں شمولیت اختیار کیا اور ملا یوسف کے ہاتھ پر بیعت کیا اور انہوں نے مجھے 20,000 روپے دے کر وہاں سے رخصت کر دیا۔ واپسی پر مجھے افغان فورسز نے کابل میں رک کر گرفتار کیا۔ بعد میں جنید کے کہنے پر انہوں نے مجھے رہا کر دیا۔ جنوری 2023 میں میری ڈیوٹی پولیس لائن میں تھی اور جنید نے کہا کہ ہم نے کمانڈر خالد خراسانی کی شہادت کا بدلہ لینا ہے اور کچھ بڑا کام کرنا ہے۔ اور جنوری 2023 کی شروع میں نے پولیس لائن کی تصویر اور نقشہ بذریعہ ٹیلی گرام جنید کے ساتھ شیئر کیا۔
محکمہ ہائر ایجوکیشن خیبر پختونخوا نے پشاور زلمی فاؤنڈیشن کے ساتھ MOU پر دستخط کر دیے۔ MOU کے تحت صوبے میں ویمن کرکٹ چیمپئن شپ کا انعقاد کیا جائے گا۔ چیمپئن شپ کے ذریعے خواتین کی صوبائی کرکٹ ٹیم تیار کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں زلمی فاؤنڈیشن اور محکمہ ہائر ایجوکیشن کے درمیان MOU پر دستخط کرنے سے متعلق تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور تقریب میں شریک تھے۔ سابق کرکٹر انضمام الحق اور کامران اکمل نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں مقررین کا کہنا تھا کہ MOU کے تحت صوبے میں ویمن کرکٹ چیمپئن شپ کا انعقاد کیا جائے گا۔ چیمپئن شپ کے ذریعے خواتین کی صوبائی کرکٹ ٹیم تیار کی جائے گی۔ خواتین کی صوبائی کرکٹ ٹیم قومی سطح پر ٹورنامنٹس میں شرکت کرے گی۔ مقررین کے مطابق 26 سے 30 نومبر تک حیات آباد سپورٹس کمپلیکس میں کرکٹ مقابلے ہوں گے۔ مجموعی طور پر 8 ٹیمیں مقابلوں میں حصہ لیں گی۔ کرکٹ ٹیمیں 50% کالجز اور 50% یونیورسٹیز کی طالبات پر مشتمل ہوں گی۔ معروف گلوکار عاطف اسلم نے سعودی عرب میں کانسرٹ سے متعلق ان سے منسوب بیان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ قریبی ذرائع کے مطابق عاطف اسلم نے سعودی عرب میں کانسرٹ کرنے یا نہ کرنے سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ عاطف اسلم نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا ہے کہ وہ سعودی عرب میں کانسرٹ نہیں کریں گے۔ سوشل میڈیا پر عاطف اسلم سے منسوب زیر بحث بیان سراسر جھوٹ ہے۔ عاطف اسلم ماضی میں سعودی دارالحکومت ریاض میں پرفارم کر چکے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھارت کے پاکستان نہ آنے کے حوالے سے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو خط لکھ دیا ہے، جس میں چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہی کرانے پر زور دیا ہے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے چند روز قبل ICC کو پاکستان جا کر چیمپئنز ٹرافی نہ کھیلنے کے حوالے سے زبانی طور پر آگاہ کیا، جس کے بعد ICC نے میزبان پاکستان کو تحریری طور پر بتا دیا۔ اس معاملے پر PCB نے حکومتی مشاورت سے سخت موقف اپنانے کا فیصلہ کیا تھا اور حکومتی ایڈوائز کے مطابق گزشتہ روز ICC کو خط لکھ دیا، جس میں بھارت کے پاکستان نہ آنے کی تحریری طور پر ٹھوس وجوہات مانگی ہیں۔ پاکستان نے خط میں ہائیبریڈ کے تحت چیمپئنز ٹرافی نہ ہونے کے موقف کو بھی دہرایا ہے اور پاکستان میں ہی ٹورنامنٹ کے انعقاد پر زور دیا ہے۔ ابھی براہ راست دیکھیے باکو میں اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کریں۔ امام علی رحمانوف، ایکسلنسیز، ڈیلیگیٹس، لیڈیز اینڈ جنٹلمین، السلام علیکم اینڈ very good evening. I would like to appreciate my brother President Imam Ali of Tajikistan to convene this very important meeting, and this gathering full of experts, professionals, politicians would make very valuable contribution as to how to counter fast melting glaciers around the globe, particularly in this part of the world and of course in Pakistan. Ladies and gentlemen, I strongly feel that the International Year of Glacier Preservation should send a message loud and clear for a call to action for mitigating glacier, not migrating glacier, protecting vital ecosystems and securing sustainable water resources for the future. I say this with fullest authority at my command because Pakistan is home to the largest number of glaciers outside the polar region, and we naturally have a very high stake in preventing the loss of such vital resources. Ladies and gentlemen, glaciers are lifelines for millions of people across the world, as they hold approximately 70% of the world's fresh water and are critical for global climate stability and water security. Pakistan is home to over 7,000 glaciers, which provide approximately 60 to 80% of the Indus River's flow, supporting around 90% of Pakistan's agriculture and serving
more than 200 million people. However, the glaciers that feed this river have been shrinking over a period of time and at an alarming rate, which is estimated close to 23% decrease since 1960. Am I being translated into Gavarit Paroski there? Harasho. Thank you. This retreat is driven by rising temperatures, and the consequences of these changes are already glaringly visible. Accelerated glacier melt has led to the formation of more than 3,000 glacial lakes in the northern part of Pakistan. Beautiful though, but at the same time posing great threat. And it is estimated that out of these, 33 are at high risk of outburst flooding, putting at risk the lives of over 7 million people. Ladies and gentlemen, this is a very grave situation and demands urgent action, and now. The Glaciers 2025 initiative provides a unique opportunity to focus global attention on this crisis and to drive coordinated efforts needed to prevent further glacier melt. Therefore, as I said just a while ago, we must act and act now, not only for these glaciers, but for the survival of the people and communities that depend on them in various parts of the world. Excellencies, I would therefore like to emphasize that regional collaboration is key to many of the actions needed to keep these life sources from pollution and snow melt. The science of data sharing and standardized glacial monitoring for strengthening the ability of countries to track glacier health and develop strategies for sustainable water usage is extremely critical. As one of the most affected countries, Pakistan requires enhanced support to implement glacial monitoring programs, early warning systems, adopt climate resilient agriculture practices, and invest in alternative water storage solutions. Ladies and gentlemen, Pakistan stands ready to work with the international community to protect these invaluable natural resources. We call on all those countries to unite in this effort, taking concrete and decisive action to secure the future of glaciers as well as protect the mankind. The people who depend on them and the health of our planet. Excellencies, let this be our legacy, a planet where glaciers thrive and humanity flourishes. Thank you very much. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान की मेज़बानी में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए।